عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا یا نطفے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت قبول کرو۔ یقیناً عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے، سو میری طرف سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے پہلی عورت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، سو عورت کی اصل تخلیق پسلی سے ہے۔ اس حدیث مبارک میں پیغمبر علیہ السلام عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرما رہے ہیں کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک اس امر کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ آپ کو اس کے تمام اقوال و افعال پسند آئیں، بلکہ عورت کی فطرت میں ہی اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھ رکھا ہے کیونکہ اسے ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اگر اس کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف بھی پہنچے تو اسے اس کی فطرت کا حصہ سمجھ کر درگزر کرنا۔ پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم میں یہ سمجھا ہوں کہ جیسے پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے، ویسے ہی عورت کی کجی بھی اس کے سب سے اوپر والے حصے یعنی دماغ میں زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں عورتوں کو کم عقل کہا گیا ہے۔ چنانچہ جیسے بچہ کم عقل ہوتا ہے، ایسی عورت بھی کم عقل ہوتی ہے، لہٰذا عورت کے ساتھ بچے کی طرح معاملہ کرنا چاہیے، اس کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، بچگانہ ضد پر درگزر کرنا چاہیے اور مار پیٹ کی بجائے پیار اور محبت سے بات سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شریعت نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کا حکم ایک رہا ہے، جیسا کہ باجماعت نماز کا مسئلہ، جمعے کا مسئلہ وغیرہ، تو شاید اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانیت کو ایک جان سے پیدا کیا گیا، اور دیگر نصوص سے یہ معلوم ہوا کہ اس جہان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا نہیں کیا گیا، انہوں نے بخاری و مسلم کی مذکورہ بالا حدیث کی تعویلات کی ہیں جن پر کوئی دلیل نہیں، اور نصوص کو ان کے ظاہر پر رکھنا اصل ہے تاکہ ظاہر سے پھیرنے والی کوئی دلیل مل جا رہی۔ بات یہ ہے کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ تخلیق کے تیسرے مرحلے کے متعلق ہے۔ تخلیق انسان کے متعلق نصوص کو جمع کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے جنہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ نمبر 2، آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 3، حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا کیونکہ عورتوں کے متعلق یہ نص ہے کہ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ نمبر 4، پھر آدم علیہ السلام کے نطفے سے نسل انسانی چلی، لہذا جس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کے بارے میں عمومی طور پر مرد اور عورتوں سب کے متعلق یہ کہا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی طرح حوا علیہ السلام کی تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اولاد آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آخری مرحلے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔